اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے منگل تا جمعرات۔ ہم آپ کی خدمت میں پاکستان کے وقت کے مطابق کم و بیش رات 10 بجے سے رات 11 بجے تک آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں۔ مختلف موضوعات کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے، اور چونکہ ماہ ربیع الاول ابھی ہمارے درمیان ہے، آخری عشرہ ہے، آخری لمحات ہے، گزرتے ہوئے لمحات ہے ماہ ربیع الاول کی، تو اس اعتبار سے سرکار علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آپ کی تعلیمات مبارکہ اور آپ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے مختلف گوشوں پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اسوہ حسنہ نبی کریم علیہ السلام کا ایسا ہے کہ ہم جتنا اس کو ڈسکس کریں اس میں ہر پہلو جو ہے ہر شخص کے لیے رہنما ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے مقصد بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے اور اس کی فلاح و نجات کے لیے اللہ رب کریم نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ مختلف ادوار میں مختلف قوموں کی طرف اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجا، اور آپ آخری نبی کے طور پر اللہ کی جانب سے تشریف لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت ہے اس کے بھی مقاصد پر ہم بات کریں گے، لیکن ابتدا میں ہم بات کریں گے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا، ان انبیاء علیہ السلام کے بعثت کے مقاصد کیا تھے، اور قرآن نے اس کو کس انداز میں واضح کیا ہے۔ اور چونکہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں تو ظاہر ہے ہم پر بہت سی چیزیں آشکار نہیں ہیں۔ اگر ہم قرآن پڑھیں تو ہمارے بہت سے ذہن پر دیتے ہوئے سوالات جو ہیں، ذہن پر دستک دیتے ہوئے سوالات جو ہے، ان کے جوابات ہمیں مل سکتے ہیں۔ تو آج پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مقصد بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کی جائے انشاءاللہ۔ اس میں آپ کے مکارم اخلاق کا بھی حوالہ آئے گا، اور دیگر آپ کے جو اوصاف حمیدہ ہیں ان کا بھی تذکرہ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں شامل کریں گے، اور آپ کی لائیو کالز کو بھی شامل کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے ممتاز و معروف عالم دین مفتی اسحاق مدنی صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ ان کی خدمت میں سوالات بھی پیش کریں گے، گاہے بگاہے ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں۔ آج ایک بار پھر تشریف فرما ہے مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب نجی یونیورسٹی میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، وقی مطالعہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، علم دین کے حوالے سے، عصری علوم کے حوالے سے اور علم طب کے حوالے سے بھی بہت وقی مطالعہ رکھنے والی شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا فرمائیں گے مفتی صاحب کہ قرآن مجید جو ہے من جملہ انبیاء اکرام رضوان علیہم السلام کی بعثت کے حوالے سے قرآن کیا تذکرہ کرتا ہے اور کس انداز میں کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین۔ بہت شکریہ۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو واقعات بیان فرمائے ہیں، ان میں انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کے عظیم مقاصد کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، یعنی ہر قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہادی کو مبعوث فرمایا، ایک ہادی کو بھیجا کہ جس نے جا کر انہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلایا۔ نبی بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد فقط ایک ہے کہ نبی اللہ تبارک و تعالی سے پیغام لے کر اللہ کے بندوں تک پہنچائے، اور اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف دعوت دے، دعوت الی الحق، دعوت الی اللہ۔ اسی بات کو قرآن پاک کے مختلف مقامات پر بیان کیا گیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 اگر ہم دیکھ لیں تو وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ رسول بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے اللہ کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ ہے اصل بعثت کے جو مقاصد ہیں۔ ایک زندگی دنیاوی ہے ہماری، ایک اخروی ہے۔ دنیاوی زندگی میں کامیابی کی بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں بظاہر، اخروی کامیابی کا جو ذریعہ ہے وہ فقط یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کیا جائے، اور اس دعوت کو قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے جس انداز سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچائے ہیں، تو یہ لوگ اس پر عمل کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی جو آمد کے مقاصد ہیں، بعثت کے مقاصد ہیں، وہ پائے تکمیل تک پہنچیں۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کسی قوم کو اس طرح عذاب نہیں دے دیتے جب تک کہ ان میں کسی ایک نبی کو مبعوث نہ فرما دیں۔ اتمام حجت جی، اتمام حجت کے لیے وجہ اس کی یہ ہے کہ کل کسی کو یہ نہ کہنا پڑے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جناب والا ہمیں تو کوئی دعوت دینے والا نہیں تھا۔ تو اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کی جو اول مقاصد ہیں، ان میں سے پہلا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو باطلان معبود سے ہٹا کر ایک خدا بزرگ و برتر کی طرف ان کو لے جایا جائے، تاکہ وہ اپنے علم، اپنی معلومات، اپنے اخلاق، اپنے کردار کے ذریعے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کریں اور پھر ایک کامیاب زندگی گزاریں۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں عظیم تر مقاصد ہیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کتابیں بھی عطا فرماتا ہے، صحائف بھی عطا فرمائے جاتے ہیں، معجزات بھی عطا فرمائے جاتے ہیں، اور یہ معجزات دیے ہی اس لیے جاتے ہیں تاکہ حق اور باطل میں واضح طور پہ فرق ہو سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات جادوگروں کے سامنے کس انداز سے آپ نے کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہیں، اسی طریقے سے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے لیے منتخب فرمایا کہ اپنی عظیم قوت کا اظہار اور اپنی عظیم طاقت کا، عظیم حکمت کا اظہار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ذریعے فرمائے، انہیں پھل وغیرہ عطا فرما دینا۔ تو یہ پورے قرآن پاک کے اندر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ 3 شریعتیں، یعنی شریعت موسوی، شریعت عیسوی اور یہ شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان تینوں شریعتوں کو آپ دیکھ لیں کہ کہیں پہ سختیاں بہت زیادہ ہیں، کہیں پہ نرمیاں بہت زیادہ ہیں، اور یہ اسلام جو ہے وہ معتدل انداز میں آقا علیہ السلام کے ذریعے لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا عظیم ذریعہ بنا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا ساری گفتگو کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جو تشریف لاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو کہ جو ان کی اطاعت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے ان کو محفوظ رکھتا ہے، اور باقی جو ہیں جو ان کا انکار کرتے ہیں یا ان کی نافرمانی کرتے ہیں یا اللہ کے نبیوں کو انہوں نے جو شہید کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب بھی نازل کیا۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اور ناظرین گرامی آگے بڑھیں گے اور ہم یہ جاننا چاہیں گے، ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو مبعوث فرمایا مختلف زمان و مکان اور ان کی محدودات تک مبعوث فرمایا، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ پر اگر ہم نظر ڈالیں تو جس طرح آپ جمیع الصفات ہیں اسی طرح آپ کی بعثت کے مقاصد بھی جمیع نظر آتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے، اگر ہم ہر گوشے کو، ہر دور کو پڑھیں تو اس تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کا تناظر بھی ایک بہت وسیع تناظر میں نظر آتا ہے۔ میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یعنی اے اللہ کے حبیب ہم نے تمہیں علم و حکمت اور عرفان سے نوازا اور ایک ایسا علم عطا کیا کہ جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، اور یقیناً اگلا اعلان ایک ایسی معرفت کا اعلان ہے کہ جو کوئی محبت کرنے والا اپنے محبوب سے کر رہا ہے کہ ہمارا تم پر عظیم فضل بھی ہے۔ آپ اگر تخلیق انسانی کو ابتدا سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو فرشتوں کی ابتداً یہی شکایت اللہ رب العزت کو موصول ہو گئی، جس کے اندر قرآن کریم نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یعنی فرشتے اللہ رب العزت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ لوگ جا کر کے تو ایسے شخص کو دنیا میں بھیج رہا ہے جو دنیا میں جا کے فساد برپا کرے گا، قتل و غارت برپا کرے گا، لیکن اس کے جواب میں اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی پاکیزگی کا بھی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تو تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تیرے سجد و سجود میں رہتے ہیں، تیری عبادت میں رہتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کا انکار نہیں کیا کہ انسان بے شک قتل و غارت کرے گا، لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نبوت ختم کی تو اس کا جواب ہی یہیں سے ہمیں ملتا ہے۔ تمام انبیاء ایک ہی پیغام لے کر کے آئے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں لوط کی، حضرت لوط علیہ السلام کی وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حِكْمًا وَعِلْمًا، حضرت لوط علیہ السلام بھی علم و حکمت لے کر کے آئے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی تو سلیمان وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حِكْمًا، اور مع داؤد وسخرنا مع داؤد، یعنی سلیمان علیہ السلام بھی علم و حکمت لے کر کے آئے، لیکن نبی علیہ السلام
کیا ایسی چیز لے کر کے آئے کہ جس کی وجہ سے آپ کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے؟ تو آپ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ انبیاء کے لیے بھی امام ہیں، آپ آخر الزماں تمام دنیا میں آخر آنے والے لوگوں تک کے امام ہیں۔ اب اگر ہم اس بات کو اسی طریقے سے لے لیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو آپ کا اخلاق تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، آپ کا طریقہ زندگی تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، آپ کا اطوار ادوار آداب تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، اور آپ بخود تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اگر آپ کی پیدائش جیسے کہ ماہ مبارک چل رہا ہے تو میری زبان نہیں رکے گی یہ کہتے ہوئے کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ جب سرکار ان کے پیٹ میں آئے تو انبیاء نے آ کر کے ان کو مبارکبادیں پیش کی، حضرت ابراہیم نے آ کے ان کو مبارکباد پیش کی، حضرت عیسیٰ نے آ کے ان کو مبارکباد پیش کی، حضرت داؤد نے آ کے ان کو مبارکباد پیش کی۔ تو یہ کوئی عام شخصیت نہیں۔ عرب میں پرانے دور کے اندر ایک رواج ہوتا تھا کہ جب کسی کے یہاں ہسبینڈ کا انتقال ہو جاتا تو شوہر کے انتقال ہو جانے کے اوپر وہ خوشبو لگانا بند کر دیتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں، حضرت عبد المطلب نے اپنی بہو کو بلایا، بیٹا میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور تم ابھی تک خوشبو لگا رہی ہو۔ کہا بابا جان میں خوشبو نہیں لگا رہی، میرے پیٹ میں جب سے یہ نور انور آیا ہے میرے جسم سے خوشبو خود ہی آنے لگی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ابھی دنیا میں تشریف لائی بھی نہیں تھے، تو آدم علیہ السلام کو معافی آپ کے نام سے ملی، ابراہیم علیہ السلام کے قمر میں جب نور تھا، قلنا یا نار کونی بردًا وسلاما ابراہیم، وہ آگ ٹھنڈی ہی جب ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آپ کی پشت میں موجود تھا۔ تو آپ کا علم اور آپ کا فن تمام دنیا تک اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ یہ دنیا باقی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد اللہ رب العزت آپ سے کیے گئے وعدے پورے فرمائے گا، اور ہر آنے والا دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا، بہتر اور بہترین رہے گا انشاءاللہ۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین گرامی، مقصد بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چند چیدہ سوالات کے ذریعے اس موضوع کو تھوڑا بہت ڈسکرائب کیا جا سکے اور اس کی وضاحت آپ تک پہنچائی جا سکے۔ ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج مقصد بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور اس موضوع پر ہم نے دیگر انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد کو بھی اجمالی طور پر آج کے اس پروگرام میں شامل کیا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کے جو مقاصد ہیں اس پر بات ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ مقصد بعثت جو ہے سرکار علیہ السلام کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بُعِثْتُ قَاسِمًا، کہ مجھے تقسیم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب تقسیم کا لفظ جو ہے ایک بظاہر ایک لفظ نظر آتا ہے، لیکن اس میں کیا کیا تقسیم ہو رہا ہے؟ ہدایت تقسیم ہو رہی ہے، رہنمائی تقسیم ہو رہی ہے، فلاح تقسیم ہو رہی ہے، دونوں جہانوں کی کامیابیاں تقسیم ہو رہی ہے، اور اس تقسیم کا دائرہ بھی ہم اس کا تعین نہیں کر سکتے، کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جاں نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ آپ یہ دیکھیے کہ تقسیم کے اعتبار سے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امام بخاری علیہ الرحمہ حدیث لے کر کے آئے ہیں کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم اللہ یعطی، کتاب العلم امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو روایت فرمایا، رب ہے معطی یہ ہے، قاسم رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ اب رزق سے مراد ہم نے لے لیا ہے فقط کھانا پینا، روٹی تو اور اجناس، حالانکہ رزق کے بہت سارے مفاہیم بیان کیے گئے۔ ومما رزقناہم ينفقون کی تفسیر میں، یعنی جس کو جو بھی ملتا ہے ان کے در سے ملتا ہے، بٹ رہی ہیں خیراتیں 400 مدینے کی۔ تو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لقب مبارک ہے قاسم، کہ تقسیم کرنے والا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تقسیم کے اعتبار سے کوئی بھی آ جائے، اول تو یہ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ چیزیں تقسیم فرمائی ہیں اور کچھ چیزوں کی تقسیم کو ختم فرمایا ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر تقسیمات تھیں کہ عرب جو ہے وہ عجمی کہتے گنگے کو ہیں، عرب اپنے اندر ایک بڑی جو ہے مطلب وہ رکھتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی بولنے والا نہیں ہے، تو وہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع فرما دیا کہ عربی کو عجمی پہ، کالے کو گورے پہ، کس کو کس پہ کوئی فوقیت نہیں ہے۔ تو اس تقسیم کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم فرمایا۔ اسی طریقے سے غلاموں کے ساتھ جو ذلت آمیز رویہ تھا، عورتوں کے مردوں کے انتقال کے بعد جو ان کی ازواج کے ساتھ جو رویہ ہوتا تھا، حتیٰ کا آمیز رویہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تقسیم کو ختم فرمایا۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں اگر ہم تاریخ میں جاتے جائیں، سیرت میں جاتے جائیں، تو بہت ساری ایسی مثالیں مل جائیں گی کہ جہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں جو تقسیم تھی، اس تقسیم کی وجہ سے لوگ تقسیم ہوتے چلے جا رہے تھے۔
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین و انصار کو بھائی بھائی بنا کر اس تقسیم کو ختم فرما دیا. واہ واہ. تو یہ جو تقسیمات، کچھ چیزیں جو تقسیم ختم فرمائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور کچھ چیزیں تقسیم فرمانا، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز سے نظام عدل کو قائم فرمایا، کس انداز سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جنت تقسیم فرمائی، کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے کے اندر لوگوں کو عزتیں تقسیم فرمائی ہیں، کس طریقے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو ذلت کے اندھیروں سے نکال کر عزت کی منزلوں پہ پہنچایا ہے. تو یہ تقسیم کے اس اعتبار سے. جہاں تک رزق کے اعتبار سے بات ہے، اور خاص طور پہ اس حدیث مبارکہ کا حوالہ جو کتاب العلم امام بخاری علیہ رحمہ لے کر آئے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہاں پہ چونکہ کتاب العلم میں حدیث ہے، تو خاص طور پر جو علم ہے وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے تقسیم ہوتا ہے. یعنی جو علم ہے وہ حضور کی بارگاہ سے تقسیم ہوگا. اور کیوں تقسیم نہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تعمیر کعبہ کے بعد پہلے پارے کے 15 رکوع کا ہم اگر مطالعہ کریں، ساری دعائیں کرنے کے بعد ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. چار، یا اللہ ایک ایسا رسول بھیجے جن پہ قرآن کی آیتیں پڑھے، تیری کتاب کی تلاوت کرے، انہیں علم سکھائے، انہیں حکمت سکھائے، ان کا تزکیہ کرے. اور خود جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہے تو سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کیا ہے کہ ایمان والوں پہ احسان ہے کہ ایسے رسول کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات ان پہ تلاوت کی جاتی ہیں، ویعلمہم الکتاب، کتاب کا علم انہیں دیا جاتا ہے، حکمت اور تزکیہ. اب دیکھیں اسلام کا جو مزاج ہے نا تعلیم کے اعتبار سے، وہ 4 چیزوں پر یہ. نمبر 1 یہ کہ انہیں تعلیم دی جائے، نمبر 2 تربیت، نمبر 3 تادیب، ادب سکھایا جائے، اور نمبر 4 تزکیہ. یہ 4 چیزیں بنتی ہیں تو ایک اسلام کا جو نظام تعلیم میں مکمل ہوتا ہے. اگر آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فقط پہلی چیز رہ گئی ہے تعلیم، اور وہ بھی کس انداز سے ہے مجھ سے بہت زیادہ بہتر آپ سمجھ سکتے ہیں. تو لہٰذا جب تک یہ 4 چیزیں جمع نہیں ہوں گی، بعثت مبارکہ کے مقاصد کو ہم درست طور پر حاصل نہیں کر سکتے. جہاں پہ تعلیم بھی ہو، ساتھ میں تربیت بھی ہے. حکمت کس شے کا نام ہے؟ حکمت تربیت ہی کا تو نام ہے. حکمت کے جہاں اور بہت زیادہ باتیں ذکر کی گئیں، جہاں قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، جہاں قرآن نے کہا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. جہاں قرآن پاک نے حکمت کو اس انداز سے بیان کیا، حکمت یہ ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے عقلوں کے مطابق کلام کیا جائے. حکمت یہ ہے جو حضور نے فرمایا انا اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمائے. اور وہ ایک ایک حدیث اگر ہم لیتے چلے جائیں، انما الاعمال بالنیات خیر الامور اوسطها، اور اس طرح کی بہت ساری احادیث ہم لیتے چلے جائیں، تو پھر حضور کا وہ فرمان انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت کے عظیم ترین مقاصد ہیں، وہاں پر انا اعطیناک الکوثر کہہ کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان رفعت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرما دیا کہ کوثر عطا فرما دی. نہیں فقط کوثر نہیں بلکہ خیر کثیر اللہ نے عطا فرما دیا. اور خیر کثیر میں ہر چیز آ گئی. اور جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بخل نہیں فرمایا بلکہ حضور نے تقسیم فرما دیا. اور ایسا تقسیم فرمایا کہ فقط تقسیم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی حیات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اگر آج بھی کوئی لینا چاہے تو حضور کی بارگاہ سے تقسیم ہو رہا ہے. وہ دربار تو آج بھی وہیں سے سب کو فیض مل رہا ہے. سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، ہم اگلے سوال پر آ جاتے ہیں. یہ فرمائیے گا نبی کریم علیہ السلام کو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے یہ آپ کے جو بعثت کے مقاصد ہیں ان میں یہ بھی ایک بہت بڑا ایک مقصد ہے کہ مکارم اخلاق کی تکمیل ہو. تو اس تکمیل کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے جس طریقے سے اپنے ظاہری سیرت مبارکہ سے لوگوں پر اپنی شخصیت اور ذات کے اثرات چھوڑے ہیں، میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائیے گا. فقیر اس بات پہ علامہ صاحب نے جو بات فرمائی شفاعت الی اہل القبائل من امتی، تو تقسیم تو سرکار کی وہاں بھی جاری ہوگی. اور شیطان بھی سر اٹھائے گا، مجھے لگتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، شاید ہو سکتا ہے مجھے بھی معاف کر دیا جائے. تو وہاں فرشتے کہیں گے ان لوگوں سے گناہ تو ہوئے ہیں لیکن یہ ہیں سب محمد والے، یہ ہیں سب محمد کو جاننے والے. آپ کے اخلاق اور آپ کے کمالات کی کیا بات کہیں. میں اس واقعے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک معاشرے کی بدترین عورت جو کہ ناچنے گانے کا کام کرتی تھی مکہ مکرمہ میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے حبیب میرے لیے کچھ پیسوں کا بندوبست کیجئے، میں بہت قسم پرسی کے عالم میں ہوں. سرکار یہ نہیں کہتے کہ تم کیا کر رہی ہو، تم تو گانا گاتی ہو، میں تمہاری مدد کیسے کروں. آج کل کے معاشرے کو آپ لے لیجئے، سرکار اپنے خاندان والوں کو آواز دیتے ہیں، اس وقت اپنے خاندان والوں کو آواز دے کے کہتے ہیں کہ اس کی مدد کرو. یعنی کل کوئی شخص ایسا نہ کہے کہ سرکار نے صحابہ سے کہا، بلکہ اپنے خاندان والوں کو اس کے حوالے سے یاد کیا. صرف یہاں بات ختم نہیں ہوتی، جنگ کا موقع ہے، ایک صحابی کو تھوڑی سی تلوار لگ جاتی ہے، وہ رات بھر تکلیف میں
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ سرکار سے یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ نے میرا حق ادا کرنا ہے. صبح اٹھ کے سرکار فجر کی نماز میں اعلان کرتے ہیں کہ جس صحابی کے پیر کے اوپر میرا پیر چلا گیا تھا وہ حاضر ہو. وہ تکلیف میں تو رات بھر رہا, جب سرکار کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ 60 اونٹ لے جا یا مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے, کیا تم مجھے معاف کر. یعنی صحابہ کے ساتھ اس وقت ایسا معاملہ. ایک صحابی مسجد نبوی میں پیشاب, ضعیف آدمی ہے, اس کا پیشاب کی حاجت ہوتی ہے, وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے, وہاں وہ پیشاب کر دیتا ہے. تو آج کل اگر ہم آج کے معاشرے میں یہ ایگزامپل لیں تو ہم تو آئندہ اس کو مسجد تو کیا مسجد کے محلے میں نہیں گھسنے دیں گے. یعنی یہ عالم, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اس کی طرف دوڑنے لگتے ہیں تو سرکار انہیں روکتے ہیں کہ رکو, ٹھہر جاؤ. جب وہ اپنے پیشاب سے فارغ ہو جاتا ہے تو سرکار اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں پیشاب نہیں ہو سکتا ہے, یہ پاک جگہ ہے. اس کو سمجھ آ جاتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے, اور اس اخلاق سے متاثر ہو کے وہ اسلام بھی قبول کرتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ اخلاق ہمیں کہاں ملیں گے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خلق خُلُقٍ عظیم. اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو نبی کریم علیہ السلام کی کیا اور آپ کے حسن کی تعریف صرف اگر میں کروں کہ وَالضُّحَىٰ کا چہرہ ہو اور اتنے پاک کلام سے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم, یعنی پورا کا پورا قرآن آپ کی تسبیح بیان کر رہا ہو, تو آپ کی اخلاق کا کیا کہنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین, ہم مختلف چیزوں کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں, مقاصد کو سمجھنے کی اور ان کو ڈسکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی مورخ کا کوئی سفر ہو, کسی بڑے پولیٹیشین کا ہو, کسی رہنما کا ہو, اور جو انسان کامل ہیں, جو رحمت عالم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی بعثت کے مقاصد اگر ہمیں معلوم نہ ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم انصاف نہیں کر رہے ہیں اپنے ساتھ. ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو جب پڑھتے ہیں تو آپ کی بعثت کے مقاصد کو دیکھا جائے کہ وہ معاشرہ کیسا معاشرہ تھا اور کیا کیا چیزیں اس میں کمی تھی, کس کس چیز کی, کہ جن کو دور کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا, خواہ وہ مکارم اخلاق کا معاملہ ہو, خواہ وہ علم کا معاملہ ہو, اور دیگر حوالوں کے ساتھ اگر آپ کی بعثت کے مقاصد کو دیکھیں تو آپ کی بعثت کے مقاصد جو ہے بہت زیادہ نظر آتے ہیں. اچھا حضرت یہ فرمائیے گا, مقاصد بعثت جو ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے, مکارم اخلاق پر بھی بات ہوئی. یہ فرمائیے گا نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات جو مکی زندگی میں نظر آ رہی ہے, اب ان لوگوں کو تو معلوم, وہ تو رد بھی کر رہے تھے, رد و قبول کے مابین ایک وہ فضا تھی جناب, وہ 40 سالہ دور بھی ہے آپ کا مکی زندگی کا, اور اس میں اس کے بعد ظاہری اعلان نبوت کا معاملہ ہے. اب یہاں پر میں وہی بات کہوں گا کہ محمد بن عبداللہ کو تو سب مان رہے ہیں, لیکن محمد رسول اللہ کو ماننے والے جو ہیں ان پر جو ہے مظالم بھی ڈھائے جا رہے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے یہاں پر اپنے عفو درگزر اور صبر کے حوالے سے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں, چونکہ ایک ایسا معاشرہ جو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے خدا واحد کی دعوت کو, اس تصور کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو یہاں جو صبر و شکر کا آپ کا معاملہ نظر آتا ہے, یہ بھی آج تعلیم امت کے لیے بہت ضروری ہے. کچھ فرمائیے گا اس حوالے سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, مکی زندگی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 53 سالہ, جس میں 40 سال اعلان نبوت سے قبل اور 13 سال اعلان نبوت کے بعد. ابتدائی سالوں میں تو میرے آقا علیہ السلام نے عام لوگوں کو, یعنی کوئی خاص لوگوں کو دعوت دی اللہ کے حکم سے, وانذر عشیرتک الاقربین, قریب کے لوگوں کو. لیکن اس کے بعد جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام اور تبلیغ کے کام کو آگے بڑھایا اور جب لوگ آہستہ آہستہ دامن اسلام سے وابستہ ہونے لگے, تو یقینی سی بات ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ عجیب سی بات تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص اٹھ کر جو ہے مطلب نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, حالانکہ آپ کے کردار پر کوئی ایک لفظ نہیں بول سکتا تھا, لیکن مجبور تھے, کیونکہ یہ بات کہی جاتی ہے آج مطلب پروف ہے یہ بات کہ جب بات ختم ہو جاتی ہے, آپ بات کرنا ختم کر دیتے ہیں, دلیل آپ کے پاس نہیں ہوتی, تو پھر آپ مطلب پھر اپنا انداز اختیار کرتے ہیں. اور آج بھی یہی معاملہ ہے کہ جہاں پہ دلیل ہوگی, جس کے پاس جہاں علم ہوگا, جہاں کوئی بات کر سکتا ہوگا وہاں بات کرے گا. جب بات ختم ہو جائے گی, مذاکرات ختم ہو جائیں گے, تو پھر وہاں پہ وہ انداز اختیار کیا جائے گا جو جاہلیت والا انداز تھا. تو ان لوگوں نے یہ کیا, بجائے اس کے کہ میرے آقا علیہ السلام کی بات کو سنتے, اور آقا علیہ السلام نے تسلط یعنی اس انداز سے کسی پہ مسلط نہیں فرمائی اپنی بات, فرمایا میری بات سن لیجئے, بس آپ قبول کرنا ہے رد کرنا ہے یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے, یعنی ڈائیلاگز کی فضا جو ہے. اور آپ اس سے انداز لگائیں کہ جب ہم سیرت کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو جب حجاج کے قافلے آیا کرتے تھے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے, آنے والے کو ڈائریکٹ دین کی دعوت نہیں دیتے تھے. یہاں پر میرے لیے اور آپ کے لیے بھی سیکھنے کی بات ہے, خاص طور پر ان لوگوں کو جو محراب و منبر کی زینت ہے, ان لوگوں کو جو اساتذہ ہیں, ان لوگوں کو جو دین کی دعوت دے رہے ہیں. ڈائریکٹ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے بھائی تم چلو نماز پڑھنے چلو, داڑھی رکھو, تم یہ کرو, تم یہ کرو, بندہ دوبارہ ان سے سلام کرنا گوارہ نہ کرے, یار یہ بندہ تو ڈائریکٹ مجھے پکڑ کے لے کے جا رہا ہے, یہ تو ایک دم سے, اور ایک دم آپ پکڑ لیا تو بھائی پکڑ کے چلو بھائی ہمارے ساتھ اتنے دن کے لیے. تو یہ ایک دم سے یہ انداز نہیں ہونا چاہیے, پہلے ناصحانہ انداز, سمجھانے والا انداز. میرے آقا علیہ السلام سب سے پہلے ان سے پوچھتے تھے
سفر سے آئے ہو، کوئی مسئلہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کھانا کھایا ہوا آپ نے نہیں کھایا ہوا، بعض لوگ سفر میں یہ ہوتے بہت ہیں کہتے ہیں ہم نے نہیں عمدہ کھایا۔ آپ کی بات ہے اور بہت اچھے نقطے پر آپ گفتگو کو لے آئے ہیں۔ میں چاہوں گا عصری تناظر میں بھی کیا کیا تقاضے ہیں اس پر مزید بات کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، آپ کی کالز بھی انشاءاللہ شامل کریں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے مقاصد بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج بہت اہم موضوع اور اس پر ہم سوالات قائم کر رہے ہیں اور ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ علامہ مفتی ثاقب اپنے جواب کو مکمل فرما دے تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ تبلیغ کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو انداز اختیار کیا، آج ضرورت ہے کہ ہم وہی انداز اختیار کریں۔ وجہ یہ تھی کہ میرے آقا علیہ السلام سب سے پہلے ان حاجیوں سے پوچھتے تھے آپ نے کھانا کھا لیا، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، پہلے انہیں اپنے آپ سے مانوس کیا جائے، پھر اگر ان کو ضرورت ہوتی کسی بھی شے کی تو وہ دینے کے بعد آقا علیہ السلام ان سے خیر خیریت پوچھنے کے بعد پھر آقا علیہ السلام کہتے ہیں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیں، سن لیں، آپ اسے رد کریں قبول کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، تاکہ میں پیغام پہنچا دوں آپ سبحان اللہ تک۔ تو اب دیکھیے کہ جو شخص آپ کے پاس بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، کوئی دیر اس نے گفتگو بھی کر لیا آپ سے، کوئی نہ کوئی مانوس ہو گیا آپ سے، پھر اچھے انداز سے آپ نے دین کی دعوت دی اس کو۔ لیکن آج تو ہمارے ہاں، معذرت کے ساتھ میں قطع کلامی کر رہا ہوں، ہمارے ہاں تو جھوٹ کو بھی مسلط کیا جاتا ہے کہ بھائی سنو اور یقین کرو اس پہ، یہ جھوٹ تو ہے پتہ ہوتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ جھوٹ کو بھی لوگ تسلیم کریں۔ دیکھیں تبلیغ کرنے والے کے لیے، دین کی دعوت کو پہنچانے والے کے لیے کہا گیا کہ اس کا صبر و تحمل پہاڑ کے مثل ہونا چاہیے، یعنی ایسا صبر اور تحمل ہو اس پر کہ دیکھیں آج ہمیں کوئی پتھر نہیں مارتا، آج تو ہمیں مطلب وہ جو ہار پہنائے جاتے ہیں آج تو محبت سے، لیکن کیا ہم اپنے انداز کی وجہ سے، ہم اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے درست انداز میں بات پہنچا پا رہے ہیں لوگوں تک؟ تو یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ آقا علیہ السلام کے دین کی بات ہم پہنچا رہے ہیں۔ اب دیکھیں بلانا اللہ کی طرف ہے اور قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، اور اس میں وجادلہم باللتی ہی احسن، جھگڑا نہیں کریں اس کے اندر، پیار سے محبت سے بلانا اللہ کی طرف ہے، بلانا ہے اللہ کی طرف، مگر حکمت کے ساتھ بلانا ہے، پیار سے بلانا ہے، محبت سے بلانا ہے، اور اس انداز سے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، نیک کام خود بھی کرو اور دوسرے کو بھی نیکی کی بات بتاؤ، وقال اننی من المسلمین، اس سے اچھی بات کس کی کہ جو یہ کہے کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ کیونکہ تم بھی مسلمان ہو میں بھی مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، برائی کو بھلائی سے ٹالو، ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، اگر تم برائی کو محبت سے اخلاق سے ٹالو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کے اندر نرمی پیدا فرما دے گا، اور اسی کو مومنین کی صفات سورہ فتح کی آخری آیت کے اندر بیان کیا گیا رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہو جاؤ۔ تو اگر ہماری زبان پر پھول ہوں اور ہماری زبان سے پھول جھڑ رہے ہیں اور دل میں بھی ہمارے امت مصطفیٰ کے لیے نرم گوشہ موجود ہو تو یقین کیجئے امت آئے گی راہ کی طرف، نیکی کی طرف آئے گی۔ لیکن ہم نے اصل میں یہ کیا کہ جو داعی ہے دعوت دینے والا، جہاں اس کو اپنے اخلاق اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے، وہیں پر اس کو اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ میں جس کو دعوت دے رہا ہوں اس کے مزاج کے مطابق میں اسے دعوت دوں، نہ یہ کہ مطلب یہ اپنی مرضی سے جو چاہے مطلب اس کو دے دوں۔ اور یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے یہاں بہت غلط طریقے سے پروان چڑھ رہی ہیں، اور میں ایک بات اور ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو دین کی دعوت دی فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جب خطبہ حجۃ الوداع تھا کیا کہا کہ جتنے یہاں موجود ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ جو میری بات سن لی اب اس بات کو آگے بڑھا دیا جائے، بلغوا عنی ولو آیا۔ ہمارا کام رئیس بھائی پہنچانے کا ہے، منوانے کا کام نہیں ہے ہمارا، ہم لوگ پہنچا نہیں رہے، منوا رہے ہیں، ہم مسلط کر رہے ہیں لوگوں پر، اور جو نہیں مان رہا اس کے ساتھ زیادتی ہم اس کے مطلب اس کو بعض کا تو ایمان سے ہم نکال دیتے ہیں کہ میری بات نہیں مان رہے، قبول نہیں کر رہے، تو دائرہ اسلام سے نکال دیا ہم نے۔ تو یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے، اتھارٹیز بھی ہم نے لی ہوئی ہے، یہ اتھارٹی ہم نے جس کو چاہے مسلمان بنا دے، جس کو چاہے کافر بنا دے، جس کو چاہے عاشق رسول بنا دے، گستاخ رسول بنا دے، اور جس کو چاہے ہم کچھ بھی بنا دیں، سوشل میڈیا پہ ہم جو چاہے جس کو جو کچھ بنا دیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، حضور نے جو فرمایا تھا کہ جتنے یہاں موجود ہیں میری ان باتوں کو سن کر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ دوسروں تک پہنچائیں۔ صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے، کہا کہ جس کی سواری کروں جس طرف تھا وہ اس طرف چل پڑا، ان کا جذبہ تو یہ تھا، کیا بات، انہوں نے مسلط نہیں کیا کسی سرکار کی بات سنی اور آگے پہنچانے کے لیے چلے گئے۔ تو ہمارا کام بھائی پہنچانے کا ہے، بہت اچھی بات کہی آپ نے، ہمارا کام احسن انداز میں دین کی بات کو بتانا ہے، بہت اچھی بات، ہم نے اچھے انداز میں لکھ دینا ہے، ہمیں اچھے انداز میں کتابت کرنی ہے، ہم نے مسلط نہیں کرنا کسی پہ اپنا ایجنڈا۔ تو یہ جو ضروری ہے نا آج کل کے دور میں، یہ بات خاص طور پر میڈیا کے دور میں اچھے انداز سے اگر لوگوں تک ہم بات پہنچائیں گے دین کی بات، اپنے بھائیوں تک اپنی بہنوں تک، کیونکہ ہمارے مخاطب اس وقت غیر مسلم نہیں ہیں، غیر مسلم، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی بہنوں کو دین کی دعوت پہنچا رہے ہیں، تو اچھے انداز سے ہمیں دعوت کو پہنچانا پڑے گا اور مثبت انداز اختیار کرنا پڑے گا، منفی انداز سے کام جو ہے وہ
ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، یہ صورتحال پھر بن جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو شدت پسندی اس رویے میں بھی نظر آ رہی ہے جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا، واقعتاً اس کی اصلاح ضروری ہے اور ایسے رویوں کا احتساب ضروری ہے بلا شبہ، لیکن ایک رویہ وہ بھی ہے کہ سب کچھ گھر میں ہو رہا ہے، بچے دین کے متصادم تمام ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، گھر میں ناچ گانے چل رہے ہیں جناب ٹیلی ویژن پر، کوئی دیکھنے والا یعنی بزرگ بھی گھر میں موجود ہیں، والدین بھی گھر میں موجود۔ اب یہ گھر کا ایک ماحول بتا رہا ہوں، ہم چونکہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں تو ہم ایک مبلغ کیا یا ایک اس کی کیا بات کریں، ہم اگر گھر کے سربراہ کے طور پر دیکھ لیں تو کیا ہمارا رویہ وہ ہے کہ جس سے لوگوں کی اصلاح ہو سکے یا گھر والوں کی اصلاح ہو سکے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرو۔ کیا ہم ہمارا بیہیویئر تو کچھ اور ہوتا ہے یا غالباً ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے بھی ہماری بات سننا گوارا نہ کریں تو چاہے جائے کہ کوئی اور ہماری بات سنیں؟ فرمائیے گا اس حوالے سے انفرادی طور پر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے مکارم اخلاق کو بھی ہم نے پڑھ لیا، دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، حضور علیہ السلام کے بحیثیت معلم اعظم کے حوالے سے پڑھ لیا ہم نے، رہبر اعظم کے حوالے سے آپ نے پڑھ لیا، اب ہماری کیا ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم کس طرح اس میں اپنا کیریکٹر پلے کر سکتے ہیں، کیا رول پلے کر سکتے ہیں اس سارے سوسائٹی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے گھروں کے حوالے سے آج کل معاشرتی ایشوز کو بڑا ہائی لائٹ کیا اور بڑا اچھا سوال ہے، میرے خیال سے ہر معاشرے میں اور ہمارے ہر گھر کی ضرورت ہے کہ اسلام کس طریقے سے ہمارے گھروں میں زندہ ہو اور کس طریقے سے اسلام ہمارے گھروں کی زینت بنے۔ معاملہ یہ ہے کہ صاحب تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، معاملہ اتنا خطرناک نوعیت اختیار کر چکا ہے کہ ہم اسلام کے اتنے نازک ترین امور کو بھی انتہائی مذاق لیتے ہیں۔ یعنی والدین کے رشتوں کے اندر آپ لے لیجئے، میاں بیوی کے تعلقات کے اندر آپ لے لیجئے، آپ بہو بیٹے کے تعلقات کے اندر آپ لے لیجئے، یعنی کوئی بھی ایسا رشتہ جو گھر کے اندر آپ اٹھا لیجئے یا ذاتی اناؤں کے اوپر ہزاروں اختلافات ہزاروں اختلافات، یعنی ایک چھوٹی سی بات کے اوپر ہم اختلاف رکھ لیتے ہیں کہ اس شخص وہ میں بیمار تھا تو وہ مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آیا، لہٰذا اب میرا اس کے ساتھ میں خاندان ختم، اب میں نے اس سے رشتہ مانگا، دعوت براہ راست نہیں دی، ٹیلی فون پر دی جناب، جی دعوت، میں تو ٹیلی فون کی بالکل، اس نے ای میل کر دیا، ٹیلی فون پہ دے دیا، میری عزت کا میل کر دیا، مجھے دعوت نامہ میل کر دیا، لیکن اس کے مقابلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف زبردست نظر آتا ہے کہ سرکار ابھی آپ مکہ میں تشریف فرما ہیں اور مکہ کی چابی، بیت اللہ شریف کی چابی جس شخص کے پاس ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ مجھے چابی دے دو تاکہ میں نماز پڑھ لوں، عثمان نام ہے اس کا، تو تاکہ میں نماز پڑھ لوں۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ کہا وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب میں اسے فتح کروں گا اور چابی میرے پاس ہوگی؟ کہا ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا، اور وہ وقت آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا اور جب آپ وہاں پہنچے ہیں، پہنچ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب چابی پیش کی گئی تو آپ نے کہا عثمان کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ۔ آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے حبیب، ہمارے خاندان میں ہم لوگوں کو، حاجیوں کو کھجور کھلاتے چلے آئے ہیں، ہم پانی پلاتے چلے آئے ہیں، اگر یہ چابی بھی ہمیں مل جائے تو پورے کے پورے حج کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ سرکار نے اپنے چچا کی بات نہیں سنی، اس ٹائم پہ اپنی انا کو سامنے نہیں لے کر کے آئے، اپنی ذاتیات کو نہیں سامنے لائے، سرکار نے معاف کیا، کہا عثمان کو بلاؤ اور عثمان کے حوالے کی چابی۔ یہ ہے محبت۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں، ایک کالر بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جناب کون صاحب ہیں اور کیا سوال ہے؟ سر السلام علیکم سر، میں لالکن سے بات کر رہا ہوں۔ جی وعلیکم السلام، لاڑکانہ سے خوش آمدید کہیں گے، کون صاحب ہے، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا یہ سوال ہے، ایک قرآن کی آیت ہے کن فیکن، اس کی تفسیر کیا ہے، یہ کب اتری ہے، یہ کس کو کرا ہے کلام پاک، اس کی مجھے مانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب آپ کا، بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، ان قرآن کریم کے اندر جس آیت کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے وہ اصل میں سورہ یاسین کی آیت ہے اور اللہ رب العزت کے ارادے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کا ارادہ ہی دراصل کن ہے، تو جس چیز کا اللہ رب العزت ارادہ کر لیتے ہیں وہ کن ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کو اس کے لیے کوئی اسٹریٹجک پلان بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی ایسے نظام کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ نظام خود بخود اللہ کے حضور حاضر ہو کر کے حکم بجا لاتا ہے۔ تو وہ اصل میں اس چیز کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا۔ بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ایک مثال نہیں ہے، اس کے علاوہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مثال دی، ایک خاتون جو کہ مسجد نبوی کے اندر حاضر ہوتی ہے اور ناچ گانے کا کام کرتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں ناچ گانے کا کام کرتی ہوں، سرکار اس کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ڈائریکٹ تم اسلام قبول کر لو، آپ اسلام کی بھی دعوت دیتے ہیں، وہ اسلام سے انکار کر دیتی ہے لیکن اس کے باوجود آپ اس کی مدد فرماتے ہیں۔
اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آرام فرما رہے ہوتے ہیں، ایک بدو آپ کی تلوار کھینچ کے آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے تو سرکار اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم میرے پہ کیوں حملہ کر رہے ہو؟ کہا بتاؤ اب مجھے تم سے کون بچائے گا؟ کہا میرا اللہ۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گرتی ہے تو آپ اٹھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بتا تجھے اب مجھ سے کون بچائے گا؟ کہا مجھے تو آپ ہی بچائیں گے۔ اللہم اعطی وانا قاسم، تقسیم تو یہاں پر بھی ہو رہی ہے سرکار کی، ہیں کیا نہیں ہوا؟ اس کے بعد وہ شخص کیا کہتا ہے کہ مجھے تو آپ ہی بچائیں گے۔ سرکار نے اس وقت بھی یہ کہا اس سے، اچھا اسلام قبول کر لو، کہا نہیں کرتا، کہا جاؤ چلو معاف کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اسلام قبول نہیں کرتا تھا مار دینا تھا، لیکن نہیں، یہی اخلاق سرکار کے تا قیامت زندہ رہیں گے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سرکار تو آپ کے لیے حرص لیے بیٹھے، آپ کوشش نہیں کرتے، آپ ہمت نہیں کرتے، آپ اپنے آپ کو آگے لے کر کے سرکار کے پاس حاضر نہیں کرتے۔ کمزوری آپ میں ہے، اپنی کمزوری دور کیجئے، سرکار کے سامنے خود کو پیش کیجئے، انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ، ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب، ایک سوال وہ بھی میں چاہوں گا اس پر آپ بھی اپنا جواب عنایت فرمائیے گا، اور یہ بھی فرما دیجیے گا چونکہ پروگرام اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے، کنکلوژن کے طور پر ہم اب اگر یہ اس کو سم اپ کر سکیں کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کو آج موضوع بنایا گیا، پھر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے ان عظیم مقاصد اور ان بڑے مقاصد کی طرف آج آپ نے نشاندہی فرمائی، وہ بھی دیکھ لیا ہم نے۔ یہ فرمائیے گا کہ آج ہم اپنی زندگیوں پر میں کیا تبدیلی لائیں کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسیج ہے اس کو ہم آگے فارورڈ کر سکیں، جیسے کہ وہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا جو سنا اس کو آگے پہنچا دو۔ آج ہم کیا چیز آگے پہنچائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو سورہ یاسین کی جو آیتیں مبارکہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون، یہ لفظ کن جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لفظ کن تلفظ نہیں ہے، جیسے ہوتا ہے نا ہم لفظ کن کہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرمائے۔ اب جس طرح زمین و آسمان کو 6 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب 6 دن بنانے میں لگ گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ 6 دن کا جو ہے وہ فرمایا اس کے لیے۔ تو اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس شے کا ارادہ فرما چکا وہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھنا تھا وہ لکھ دیا، اور جس انداز سے لکھا جو کچھ ہوا وہ سب ہر ایک کے سامنے آ ہی جانا ہے، کیونکہ مسئلہ تقدیر اور لفظ کن یہ ایک الگ ہمارا موضوع ہو جائے گا، تو میں اس موضوع کی طرف نہیں جاتا۔ آپ نے کہا کہ کیا چیز پہنچائی جائے، تو جو حضور نے ہمارے پاس پہنچایا وہاں پہنچا دیں آگے۔ پہلی بات قرآن پاک، کیا اتنا آسان ہے قرآن پاک؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن پاک ہے نا، کیا ہم سب نے قرآن پاک کو پڑھ لیا؟ کیونکہ قرآن پاک پڑھے بغیر اگر ہم ہدایت کا دعویٰ کریں، ہدایت وہ کہ جو اللہ اس کے رسول کو مطلوب ہے، لیکن یہاں ایک بات عرض کروں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو جائے، پورے داخل ہونا ہے۔ لیکن یہاں تو 80% لوگ ایسے جو خود ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ پڑھا بھی نہیں سکتے دوسروں کو۔ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ یہاں تو مطلب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہم نے اپنا مزاج بنا لیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی ایک محفل کر کے ڈائریکٹ جنت کے اندر ہم چلے جائیں گے، تو اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ تو جو رہبانیت ہم نے اختیار کر لی ہے نا، وہ رہبانیت بئی معنی کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دیا اور مطلب جو ہے یہاں پر ہم شامل ہو گئے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں دیکھیں سیرت کا بھی مطالعہ کرنا پڑے گا، اور درس قرآن بھی ہمیں لینا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکیں۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا، ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین گرامی، مقصد بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا بھی ضروری ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات اور جامع تعلیمات، مکمل و اکمل تعلیمات جو ہم تک پہنچی ہے، ان کو آگے بڑھانا بھی ضروری ہے۔ پہلے خود عمل کرنا ہوگا، لوگوں کے لیے مثال بننا ہوگا، اور اس کے بعد ہم جب اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بہترین اثرات ہمیں نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔